کنزا جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ عید پر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے اسکن فریش ہو جائے، کیونکہ رمضان کے اندر ہماری ڈائٹری ہیبٹس یا پیٹرنز اس طرح سے نہیں ہوتے اور جی اسکن پہ ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے. سو کیا ریکمنڈیشن ہے آپ کی کہ عید سے پہلے کوئی ٹپس آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں؟ رائٹ جی، اکثر اسی چیز پہ بات ہوتی ہے اور اکثر مجھے یہی سننے کو ملتا ہے کہ رمضان میں اینڈ پہ جو ہے وہ اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے یا بریک آؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ماننا یہ ہے کہ رمضان تو ایک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں آپ کے نہ صرف انٹرنل سسٹمز کلینز ہو رہے ہیں بلکہ آپ کی اسکن بھی کلینز ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ کلین ایٹنگ کر رہے ہیں اور آپ کی جو روٹین ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پوری رات جاگ نہیں رہے اور ٹائم سے عشاء تراویح پڑھ کے سو جاتے ہیں اور پھر آپ اٹھ کے سحری کرتے ہیں اور سحری کے بعد پھر سوتے نہیں ہیں کھا کے، اور پھر اسی طرح افطار میں اگر آپ بہت فرائڈ چیزوں کا استعمال نہیں کرتے اور اینٹی آکسیڈنٹ رچ فوڈ لیتے ہیں، جیسے کہ آج کل بہت اچھے اسٹرابریز اور اس طرح کی ڈفرینٹ فروٹ آئے ہوئے ہیں، صرف فروٹ چاٹ کا استعمال کریں یا پانی ایک ہیلدی چیز ہے اس کا انٹیک زیادہ کریں، فرائڈ چیزوں کا استعمال کم کریں. تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ میرے بریک آؤٹس رک جاتے ہیں، یا میرے پیشنٹس کے جو ایکنی کے بریک آؤٹس آئلی اسکن کے پرابلمس ہیں وہ سب رک جاتے ہیں اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں. کیونکہ رمضان تو ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنی روٹین کو سیدھا کر لیں، بالکل ٹھیک ہے. اپنے سارے سسٹم کو کلینس کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہی ٹپ ہے کہ بس اپنی روٹین سیدھی کر لیں. یہ 31 دن اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اندر سے باہر تک سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کی ڈائٹری ہیبٹس اتنی خراب ہو جاتی ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں کہ واقعی بڑی اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے، اور جتنے بھی نیوٹریشنسٹ آ رہے تھے میرے پاس وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا میتھڈ ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچرلی ایک چیز ایک منتھ دے دیا ہے کہ آپ اس میں اپنی باڈی کو ایک ڈیٹاکس کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گئی انٹرنلی آپ کو جیسے کرنا ہے. ہم بہت سارے فیشیلز لے رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مطلب جیسے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ 2 دن کے اندر آپ کو گلوئنگ اسکن مل جائے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. پیپل ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایک بڑا سلو اینڈ گریجول پروسیس ہے اگر آپ نے اچھی اسکن یا گلوئنگ اسکن اچیو کرنی ہے تو. جی بالکل، سلو اینڈ گریجول تو ہے اگر آپ کو اسکن کی کوالٹی امپروو کرنی ہے. لیکن یس، ہمارے پاس کوئک فکسز ہوتے ہیں. اچھا ہوتے ہیں؟ کوئک فکسز ہوتے ہیں لائک ان دا فارم آف لیزرس. کیونکہ ہمارے یہاں اسکن آف کلر ہیں ہم، تو اسکن آف کلر کا سب سے بڑا پرابلم پگمنٹیشن ہے. ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. جیسے ہی ہاٹ ویدرز آتے ہیں ہم سن اسکرین کا بھی اتنا خیال نہیں کرتے تو پگمنٹیشن ہوتی ہے. تو سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہم عید پہ بس نہ چمک رہے ہوں اور تھوڑا برائٹن ہو جائیں. تو بالکل کوئک فکسز ہوتے ہیں، لیزرز ہوتے ہیں، اینٹی پگمنٹری لیزرز ہوتے ہیں کہ ان کے کرتے ہی آپ 10 منٹ میں آپ کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو لیکن چونکہ یہ تھوڑے ایکسپینسو پروسیجرز ہوتے ہیں تو ہم اس کو روٹین میں نہیں بتاتے. ہاں لیکن اگر آپ کو عید سے پہلے گلو چاہیے تو دیٹ از پاسبل. کتنے ٹائم بعد ریکمینڈیڈ ہوتا ہے کہ ایک ڈیپ کلینزنگ آپ کی ہونی چاہیے فیس کی؟ دیکھیں، اگر تو جیسے آپ کا پروفیشن ہے، آپ ڈیلی آپ میک اپ کرتے ہو اور وہی تھک میک اپ، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیلی ڈیپ کلینزنگ ہوگی. ڈیپ کلینزنگ کا یہ مطلب ہے کہ ڈبل کلینزنگ. آج کل ڈبل کلینزنگ کا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ملک بیس کلینزر سے اپنا چہرہ صاف کر لینا ہے، وائپ کر لینا ہے ود دا کاٹن پیڈ، اور اس کے بعد پھر اپنا فیس واش یا کلینزر لیں گے اور اس کے ساتھ آپ اپنا چہرہ صاف کریں گے. لیکن اگر آپ کی آئلی اسکن ہے اور ایکنی پرون اسکن ہے تو پھر ٹونر کا استعمال بھی بہت ضروری ہے. تو پھر آپ کی ٹرپل کلینزنگ ہو جاتی ہے. تو یہ کلینزنگ تو ڈیلی مسٹ ہے. اگر تھک میک اپ ہے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اور بہت سارے لوگ اسکربس کا استعمال بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور سم ٹائمز مائلڈ اسکرب آپ استعمال کریں تو آپ کو لگتا ہے آپ کی اسکن پہ اثر نہیں آ رہا، پھر ہم ایک ہارش اور ایک ہارڈ اسکرب کا استعمال کرتے ہیں، وہ بعد میں ریشز کر دیتا ہے. سو کس طرح کے اسکربز آر ریکمینڈیڈ؟ اچھا، اسکربز ایک پرانا آبسلیٹ ہو چکا ہے. اچھا، فزیکل اسکربز ہم بالکل بھی اسکن پہ اب ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے سنا ہوگا AHA BHA پیلز آ چکے ہیں. دے آر بیسیکلی ایکسفولینٹس. وہ آپ کی اوپر والی سپرفیشل ڈیڈ لیئر آف اسکن کو ریموو کر دیتے ہیں اور بالکل مائکروسکوپیکلی کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا اور نہ ہی کچھ ریڈنس آتی ہے. تو اس لیے ہم اسکربس کی بجائے اب کہتے ہیں کہ آپ ہفتے میں ایک دفعہ AHA BHA پیل کا استعمال کریں. ڈفرینٹ ناموں سے آتے ہیں، کمرشل نیم سے اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسٹرینتھ آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو 1 to 2% سے لے کے 7% تک ہو. آپ گھر میں یوز کے لیے 7% سے اوپر AHA BHA کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اوور نائٹ استعمال نہ کریں. کوشش کریں کہ 2 گھنٹے لگائیں اور اس کے بعد واش آف کر کے سوئیں. اچھا اوکے. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں پیلز نارملی لوگ کراتے ہیں، وہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں بعد میں ایکنی بریک آؤٹس ہو رہے ہیں.
کیا ان کو اپنی اسکن ٹائپ کا آئیڈیا نہیں ہوتا یا کون سی پیر ان کے لیے سوٹیبل جی ہے؟ بالکل بالکل، کیونکہ آج کل ہم زیادہ تر انسٹا پہ یا سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس نے جو پیل استعمال کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہی ہم استعمال کر لیں، بالکل یہ دیکھے بغیر کہ یہ میری اسکن کے ٹائپ کے اکارڈنگلی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ پی آر کمپینس چل رہی ہوں یا کچھ اور ہو رہا ہو، اور ہماری بیچاری عوام، میرے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو پیلز گھر میں غلط استعمال کر کے، اور پیلز ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری اسکن ٹائپ کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں. ہم اسکن آف کلر ہیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسکن آف کلر میں پگمنٹیشن بہت جلدی آتی ہے، تو آپ نے کچھ بھی ایسا استعمال نہیں کرنا جو تھوڑا سا بھی ہارش ہوگا. ایک ہارشنس، کوئی بھی پروڈکٹ اگر ہارش ہوگی وہ پگمنٹ بہت جلدی لے کے آئے گی، ملازمہ کاز کرے گی، چھائیاں بنائے گی. دوسرا سورج، اگر آپ سورج میں بغیر سن اسکرین اپلائی کر کے جائیں گے تو بھی چھائیاں اور پگمنٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس لیے اپنے ڈرماٹولوجسٹ کی ریکمنڈیشن کے بغیر کچھ بھی یوز نہ کریں، کیونکہ آپ جو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں وہ ہاف نالج ہوتا ہے، اس کے پیچھے ڈیپتھ نہیں ہوتی ہے، انسائٹ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ضرور کسی پروفیشنل سے ایک دفعہ مشورہ کر لیں کہ یہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ. مجھے لگتا ہے ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ اگر کہ میں نے کوئی چیز استعمال کی ہے تو میں اپنی فرینڈ کو کہہ دوں کہ مجھے بہت سوٹ کی، تم بھی ٹرائی کر لو. اور وہ جب وہ ٹرائی کرتی ہے تو یو نیور نو کہ اس کی اسکن ٹائپ کیا ہے، وہ اس کو سوٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے پاس ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ فلانے نے ہمیں بتایا تھا، ہم نے یہ. بالکل، یہ تو آپ اسکن پروڈکٹس کی بات کریں، ہم نے دوائیوں میں یہ دیکھا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے، آپ یہ کھا رہے ہیں تو یہ آپ بھی یہ کھا لیں. تو یہ بہت ہی ڈینجرس چیز ہے. آپ ضرور اپنے مالج کے مشورے سے کچھ بھی دوائی یا اسکن کیئر تو چلیں ایک ہم کہتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں، لیکن دوائیوں میں خاص طور پہ کھانے والی دوائیاں بھی ہوتی ہیں، ہمارے اسکن کے ریلیٹڈ بھی بہت ساری میڈیسنز ہوتی ہیں. تو ضرور ایک دفعہ چیک کرا لیں اور اس کے بعد پھر لیتے رہیں، کھاتے رہیں یا لگاتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان دا اینڈ عید سے پہلے اب ظاہر ہے آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. ڈاکٹر کنزا نے آپ کو بتا دیا ہے کچھ ایسے ٹریٹمنٹس ہیں جو فوراً سے آپ کے چہرے پہ اثر کر سکتے ہیں، بٹ ظاہر ہے ایک پروسیس، ایک سلو کام بھی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گی ان دا اینڈ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، کیا اچھی اسکن کے لیے یا اچھی اسکن اچیو کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھی اسکن کے اچیو کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ سن بلاک کا استعمال کریں. سن اسکرین از اے مسٹ. سن اسکرین آپ کو نہ صرف چھائیوں سے، ہائپر پگمنٹیشن سے بچائے گا، بلکہ سن اسکرین آپ کو بوڑھا ہونے سے بھی بچائے گا. آپ نے جہاں 10 سال، اگر آپ سن اسکرین استعمال نہیں کر رہے تو جہاں آپ نے 10 سال بعد بوڑھا ہونا تھا، آپ کی اسکن پہ ایجنگ 10 ایئرز ارلیئر آ جاتی ہے. تو اس لیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ سن اسکرین استعمال کریں. اگر اسکن کو دیر پا ینگ رکھنا ہے اور گلوئی رکھنا ہے تو سن اسکرین استعمال کریں.